بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی اور مراکش کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے اعلان کے بعد دونوں ملکوں میں 22 دسمبر سے فضائی سروس کا آغاز ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اسرائیل سے العال فضائی کمپنی کا طیارہ رباط کے لیے روانہ ہوگا۔ پرواز 6 گھنٹے کا فضائی سفر طے کر کے رباط پہنچے گی، جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے بعد پہلی براہ راست پرواز ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ حال ہی میں امریکی صدر ٹرمپ نے مراکش اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کا اعلان کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور نائب صدر شیخ محمد بن راشد نے حال ہی میں ٹک ٹاک جوائن کیا ہے۔ ٹک ٹاک کے حوالے سے انہوں کا کہنا ہے کہ ہم نوجوانوں کو سننا اور ان کو اپنی کہانی سنانا چاہتے ہیں۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد کے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر 54 لاکھ فالورز ہیں، جبکہ ٹویٹر پر ان کے فالورز کی تعداد 1 کروڑ 4 لاکھ ہے۔ پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ ان سوچوں میں نہ ڈوبیں کہ یہ تحفہ نہیں لیا اور وہ چیز رہ گئی، لوگوں نے کرسمس کو ہی چرا لیا ہے۔ پوپ فرانسس نے مزید کہا کہ اپنے لیے خریداری سے بہتر ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ واٹس ایپ نے زوم جیسے حریف کو ٹف ٹائم دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ واٹس ایپ کے عہدیدار نے کہا ہے کہ گوگل میٹ اور زوم جیسی بڑی کمپنیوں کے مقابلے کے لیے ہم نہ صرف تیار ہیں بلکہ اس کا عملی ثبوت آئندہ سال کے آغاز پر پیش کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ بہت جلد ڈیسک ٹاپ پر واٹس ایپ استعمال کرنے والے صارفین کو نئی سہولت دستیاب ہوگی، جس کے بعد کمپیوٹر پر ایپلیکیشن استعمال کرنا مزید آسان ہو جائے گا، تاکہ صارفین کمپیوٹر پر ملاقاتیں، آن لائن تدریس اور کاروبار کر سکیں۔ کورونا کی ویکسینز کے ٹرائلز جاری ہیں اور جن ویکسین کی منظوری دی گئی ہے ان کے لگوانے کے بعد سائیڈ ایفیکٹس بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن اب سائنسدانوں نے ایک تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ کورونا دماغ میں داخل ہو سکتا ہے، جس کے سبب دماغی دھند، تھکاوٹ، دیگر ذہنی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ کورونا کی نئی قسم سے برطانیہ میں افراتفری پھیل گئی ہے۔ لندن سے نکلنے کے لیے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ 12 ممالک نے برطانیہ پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ کورونا کی یہ نئی شکل لندن اور جنوب مشرقی برطانیہ میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اٹلی میں بھی برطانیہ میں سامنے آنے والے نئی شکل کے کورونا کے پہلے کیس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیا کورونا قابو سے باہر ہے۔ شہریوں اور سیاحوں کی بڑی تعداد لندن چھوڑ رہی ہے۔ ہزاروں افراد ایئرپورٹ، سڑکوں اور ریلوے اسٹیشن پر پھنسے ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے یورپ میں نئے کورونا کے خطرات سے بچنے پر زور دیا ہے۔ WHO نے کہا ہے کہ نیا کورونا زیادہ تیزی کے ساتھ لوگوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ دوستو، چند روز قبل برطانیہ میں کورونا کی نئی قسم سامنے آئی تھی۔ لندن میں ایک ہفتے کے دوران نئی طرز کے کورونا کیسز سامنے آئے ہیں۔ کورونا کے باعث سعودی عرب کی جانب سے ایک ہفتے کے لیے بین الاقوامی پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ برطانیہ میں کورونا کی نئی قسم منظر عام پر آنے سے عارضی طور پر انٹرنیشنل فلائٹس آپریشن معطل کر دیا گیا ہے۔ فی الحال ایک ہفتے کے لیے عارضی طور پر فلائٹس معطل کی گئی ہیں، جبکہ فلائٹس معطلی کے فیصلے کو ایک ہفتے سے مزید بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ برطانیہ میں اور یورپی ممالک میں کورونا کی نئی لہر پھیلنے کے باعث کویت نے بھی بین الاقوامی پروازوں پر پابندی لگا دی ہے۔ خلیجی ریاستوں کی جانب سے برطانیہ اور یورپ میں کورونا کی نئی قسم کے منظر عام پر آنے کے بعد فضائی سفر پر پابندیاں عائد کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں برطانیہ میں کورونا کی نئی لہر سامنے آئی تھی، جس کے باعث کورونا کیسز کی تعداد میں اچانک اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب، نیدرلینڈ، اٹلی اور ہالینڈ پہلے ہی برطانیہ پر سفری پابندیاں لگا چکا ہے، جبکہ اسرائیل، جرمنی اور فرانس کی جانب سے فضائی، سمندری اور بری سرحدوں کو بند کرنے سے متعلق سوچا جا رہا ہے۔
دہلی میں کسانوں کا احتجاج 25ویں روز بھی جاری ہے۔ مظاہرین یو پی سے دلی کی سرحد غازی پور پہنچ گئے ہیں۔ مودی حکومت مذاکرات کے لیے پھر کوششیں کرنے لگی ہے۔ کسان متنازع زرعی قوانین کو ہٹانے پر ڈٹ گئے ہیں۔ کسانوں کا احتجاج مودی کے لیے دردسر بن گیا ہے۔ دہلی کا گھیرا جاری ہے۔ لاکھوں کسان دہلی کے اندر دھرنا دیے ہوئے ہیں اور لاکھوں ہی دارالحکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شدید ترین سردی میں بھی کسانوں کا ولولہ بے مثال ہے۔ کسان تنظیمیں متنازع زرعی قوانین کو ہٹانے پر ڈٹ گئی ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ قوانین کی منسوخی تک گھر واپس نہیں جائیں گے۔ اقوام متحدہ نے تمام ملکوں سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو معمول کے مطابق آگے بڑھائیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ معاہدہ ایران کے ایٹمی مسئلے کے جامع طویل المیعاد اور مناسب حل کا بہترین پروگرام ہے اور اسے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی میں بھی مدد ملے گی۔ اقوام متحدہ نے معاہدے سے امریکہ کی خود سرانہ علیحدگی کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق نے اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا قومی احتساب بیورو یعنی نیب کا خاتمہ ہے۔ پی ڈی ایم ہوائی فائرنگ کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو حکومت کے خاتمے کے لیے ہو۔ پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت کو چھوڑا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ واقعہ سنجیدہ ہے۔ سراج الحق نے وزیر اعظم پر بھی تنقید کی اور کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ لوگ نکلیں گے تو استعفیٰ دے دوں گا، اب تو لوگ نکل رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عمران خان وعدہ نبھاتے ہیں یا پھر یو ٹرن لیتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت 20 نامور سیاستدانوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان پر حملے کا خدشہ ہے اور ان کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف ملکی اداروں کے خلاف بیانیاں رکھتے ہیں، کوئی ایسا آرمی چیف اور جج نہیں جس سے انہوں نے تصادم نہ کیا ہو۔ نواز شریف نے اپنی سیاست کو خود دفن کیا ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ لوگوں کو امتحان میں نہ ڈالیں، منی لانڈرنگ اور کرپشن کرنے والے نہیں بچ سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان ایسی قانون سازی کریں گے کہ کوئی کرپٹ نہیں بچے گا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے گزارش ہے کہ ذاتی لڑائی مت لڑیں، وہ اس اسمبلی کو ناجائز کہہ رہے ہیں جس میں وہ خود صدارتی امیدوار تھے۔ اب ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کی سیاست دیکھیں، یہ لوگ میڈیا کھیل رہے ہیں۔ ہر خاندان نے کمپنی کی مشہوری کے لیے ایک ایک آدمی چھوڑا ہوا ہے۔ بالآخر مسائل کا حل اسمبلیوں میں ہی نکلے گا۔ امریکہ کی نو منتخب نائب صدر نے کہا ہے کہ امریکہ میں 30 لاکھ طلبہ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے۔ انہوں نے ملک کی موجودہ تعلیمی صورتحال کے حوالے سے صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے 30 لاکھ طلبہ گھروں میں انٹرنیٹ سے محروم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا ہو یا نہ ہو، میں اور صدر جو بائیڈن خود کو ہر امریکی تک انٹرنیٹ کی پہنچ کو یقینی بنانے کے پابند ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات کی قیادت کو بتا دیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حل تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمیں کسی کے دباؤ پر نہیں، پاکستان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے ہیں۔ اسرائیل سے متعلق نہ تو ہم دباؤ برداشت کریں گے اور نہ ہی ہم پر کوئی پریشر ہے۔ فلسطین اور مقبوضہ وادی پر ہمارا موقف دنیا پر عیاں ہے۔ مسئلہ فلسطین کے حل تک اسرائیل سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ بھارت مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت ایسی حرکتیں کر رہا ہے جس سے خطے کا امن تباہ ہو۔ بھارت منصوبہ بندی کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ہم ہمسایہ ممالک سے معاشی تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں، جبکہ بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان میں سیف سٹی کیمروں کے ذریعے ڈی ایچ اے فیز 5 کے قریب ٹریفک وارڈن نے 139 چلانوں والی نادہندہ موٹر سائیکل پکڑ لی۔
موٹر سائیکل مالک کے ذمہ کل واجب الادا رقم 27,800 روپے بنتی ہے۔ اب نئے سسٹم کے ذریعے 5 یا زائد ای چلان نہ دہندہ گاڑی مالکان کو SMS کے ذریعے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ 2021 میں سیمسنگ گلیکسی Z فولڈ 3 اور Z فلپ 3 کے نئے ماڈل پیش کرے گی اور کہا جا رہا ہے کہ انہیں صارفین کے لیے کم خرچ بنایا جائے گا۔ شاید یہ اگست اور ستمبر میں ہی فروخت کے لیے پیش کیے جا سکیں۔ دوستو یاد رہے کہ گلیکسی Z فولڈ 2 کو بار بار کھولنے اور بند کرنے سے اسکرین پر نشان ظاہر ہونے کی شکایت عام ہے، اور اتنے قیمتی فون کے ساتھ صارفین اس طرح کا فون لینے کے حق میں نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی رائے یہ ہے کہ فولڈیبل فون کی قیمت $1,000 سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ غریب اور تنگ دستی کے شکار ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بچوں کی اچھی پرورش آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس سے ان کے IQ میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ غریب، کم آمدنی اور پسماندگی کے شکار گھرانوں میں اگر بچوں کی مناسب دیکھ بھال اور تربیت کی جائے تو جوانی تک پہنچتے پہنچتے دیگر کے مقابلے میں ان بچوں کا IQ زیادہ بلند ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں میری لینڈ اسکول آف میڈیسن کے سائنسدانوں نے بین الاقوامی ٹیموں کے ساتھ مل کر ایک طویل عرصے تک 1600 بچوں کا مطالعہ کیا۔ برازیل اور جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے ان بچوں کی پیدائش سے لے کر جوانی تک کے طویل عرصے تک جائزہ لیا گیا۔ شدید غربت ہی کیوں نہ ہو، بہتر نگہداشت، جسمانی اور دماغی توجہ اور پرورش اس نقصان کا ازالہ کر سکتی ہے۔ مجموعی طور پر دونوں طرح کے گروہوں کے IQ میں 6 پوائنٹس کا فرق تھا۔ پوری دنیا میں 5 سال سے چھوٹے 25 کروڑ بچے اپنی ابتدائی عمر میں بہت سے مسائل کے شکار ہوتے ہیں اور اس کا خوفناک نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس نقصان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ والدین بچوں کی ہر ممکن بہترین پرورش کریں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔